کون ہے کہ جو نہیں جانا چاہتا؟ ہر ایک آدمی کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ جائے کہاں؟ بیت المقدس. میری بھی آرزو ہے، انشاءاللہ کبھی پوری ہوگی. بیت المقدس جانا چاہیے. اگر کوئی جا نہیں سکتا تو حضور نے فرمایا کہ وہاں آئل بھیج دیا جائے بیت المقدس میں، کہ وہاں جا کر جلا دیا جائے اگر کوئی پہنچ نہیں سکتا. بیت المقدس ہمارے نبی نے وہاں نماز پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اذان دلوائی. تقریباً اولیاء کرام وہاں جاتے ہیں. آپ بھی بیت المقدس پہنچ گئے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے بیت المقدس میں پہنچے. بیت المقدس جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی مشہور جو مساجد ہوتی ہیں وہ شروع میں بند کر دی جاتی تھی کیونکہ وہاں چیزیں ذرا زیادہ ہوتی تھی. آپ نے کہا کہ کہیں مجھے رات کو باہر نہ نکال دیا جائے. آپ نے خود کو چٹائی میں لپیٹ لیا، لپیٹ کے سائڈ پہ پڑ گئے. دربان آیا جو خادم رات کو مسجد کو دیکھ کے بند کرتا ہے، اس نے دیکھا چٹائی پڑی ہوئی ہے، وہ مسجد کو بند کر کے چلا گیا. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات جب ہوئی، ابدال اور اقتاب داخل ہوئے مسجد میں. 40 ابدال مسجد میں داخل ہو گئے. ایک ان میں بہت بزرگ نورانی چہرہ، وہ آگے اور یہ 40 یہ پیچھے. سب سے پہلے جا کر انہوں نے نماز پڑھی، 2 رکعت. نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، یوں بزرگ کے سامنے منہ کر کے. بزرگوں نے ادھر منہ کی. ایک بیچ میں سے بولے، کیا لگے آج خوشبو آ رہی ہے، کوئی ایسا ہے یہاں موجود کہ جو ہماری جماعت کا نہیں ہے؟ تو بزرگ خود بھی بولے، کیا لگے ابراہیم بن ادم بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر چلا ہے. کیا نظر آئے ان بزرگوں کی، اور ہم بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. کیا لگے ابراہیم بن ادم آیا ہوا ہے، 40 راتیں ہو گئی ہیں، اس کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر. اتنا جملہ سننا تھا. ابراہیم بن ادم چٹائی سے باہر آ گئے. باہر آ کر سامنے بیٹھ گئے. سلام علیکم. وجہ کہہ رہے ہیں آپ 40 راتیں گزر گئی، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. تو اب وجہ بھی بتا دیجیے کہ وجہ کیا ہے. کہنے لگے تم آ رہے تھے نا بیت المقدس، عراق سے گزرے، بصرہ میں تم نے کھجوریں لی تھی. تو جب تم کھجوریں لے رہے تھے تو کھجوریں لیتے ہوئے ایک کھجور گری. تم نے سمجھا کہ یہ تمہارے مال میں سے گری ہے، جبکہ وہ جس کی تم نے پیمنٹ کی تھی وہ اس میں سے نہیں گری تھی، وہ کھجور اس کی تھی. تم نے اٹھا کے اسے کھا لیا. اس ایک کھجور کی وجہ سے 40 راتوں سے تجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر. ہو. حالانکہ یہ مسٹیک ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. معلوم نہیں پڑا کہ کھجور میرے سے گری یا اسے گری. اور ویسے بھی یہ کھجور کا کیا ہے، آپ کسی دکان پہ چلے جائیں وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن 40 راتوں سے عبادت کا مزہ نہیں. آپ وہاں سے اٹھے، فوراً اٹھ کے بصرہ پہنچے، اس بندے کو تلاش کیا جس سے کھجوریں لی تھی، اور اسے کہنے لگے مجھے معاف کر دو. کہا حضور معاف کیا، پر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ایک کھجور گری تھی جب تم مال کو تول رہا تھا، وہ کھجور میں نے کھائی ہے، اس کی وجہ سے 40 راتوں کی عبادت مجھے مزہ نہیں آ رہا، 40 راتیں گزر گئی ہیں. وہ کہنے لگا حضور معاف کیا، پر ایک عرض ہے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے. اس شخص کو اس نے توبہ کی، سب چھوڑا، آپ کا مرید بنا. رب تعالیٰ نے اس کو ولیوں کی صف میں شامل کر دیا. سفر کرتے کرتے، فیض لیتے لیتے آپ پہنچے مکہ معظمہ میں. مکہ معظمہ کے اندر زیادہ تر آپ کا وقت جو ہے وہ گزرا ہے. وقفے سے آپ مکہ معظمہ واپس چلے جاتے. اب یہ جو واقعہ میں بتانے لگا ہوں، آخری بات ہے، ختم ہونے کے قریب ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سلطنت کو چھوڑ کر آئے تو آپ کی بیوی، ایک بچہ 4 سال کا آپ چھوڑ کر آئے تھے. اب ان تمام لوگوں کی یہ آرزو تھی کہ یہ دوبارہ واپس آ جائیں، تو وہ واپس لانے کے لیے بار بار حربے استعمال کرتے تھے. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ابراہیم بن ادم ہیں کہاں، معلوم ہوتا تھا. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو؟ ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ کون ہے. تو وہ حربے سے کبھی تانے دے کر اور کبھی کچھ حربہ استعمال کر کے وہ آپ کو واپس لانا چاہتے تھے، لیکن آپ واپس نہیں جاتے. فرماتے تھے تم ہی کرو یہ کام، میں نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے ایک بہت بڑا حربہ جو ہے وہ استعمال کیا. وہ یہ ایک روایت میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں، وہ حربہ یہ استعمال کیا کہ آپ کے 4 سالہ بیٹے کو لے کر وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے. یہ اگر ان کو چھوٹی عمر کا مانا جائے، یعنی 4 سال 5 سال 9 سال 11 12 سال کا بھی اگر بچہ مان لیا جائے. اب دیکھیے جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی عبادت سے ایکوریٹ پتہ نہیں چلتا، پھر خود تھنکنگ کرنا پڑتی. اگر 13 سال کی عمر کا مانا جائے تو یہ ابتدائی مراحل ہوں گے. تو 13 سال کا جب بچہ ہوا آپ کا تو وہ لوگ بچے کو لے کر آگے، بچہ اور بیوی دونوں لے کر مکہ معظمہ پہنچ گئے. تب آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. تو بچے کو انہوں نے سمجھایا کہ یہ تمہارے ابا ہیں، تم ان کے ساتھ ساتھ چلنا. خود سامنے نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم بن ادم طواف کرتے کرتے یہ بچہ بالکل آگے آ گیا. بچے پہ آپ کی نظر پڑ گئی، اور آپ نے یہ سب سے آپ کے ساتھی، اور آپ کا اصول یہ تھا بے ریش لڑکے پہ نظر نہیں ڈالنی اور عورت کو نہیں دیکھنا، خاص کر کے جب مکہ میں ہو. لیکن اس بچے پہ جب نظر پڑی تو نظر رک ہی گئی، نظر رک ہی گئی. آپ نے بچے کو پکڑ لیا
نیچے بٹھایا, طواف رک گیا, نیچے بٹھا لیا, کہنے لگے تم کون ہو؟ اب ذرا تصور کیجیے کہ جب چھوڑ کر آئے تھے تو 4 سال کا تھا, اب جب ملا تو 13 سال کا بچہ. پوچھ لیا تو کون ہے؟ تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ تو یوں چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا میرے ابا کا نام ابراہیم بن ادم ہے. اب رو پڑے, پاس بیٹھا کے کہنے لگے قرآن پڑھا تو نے؟ ہاں قرآن پڑھا ہے میں نے. اچھا کچھ سناؤ. اپنے بیٹے سے قرآن سننے لگے. بیٹا قرآن سنا رہا ہے تو روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. ایک دم سے چیخ نکل گئی آپ کی, ہاتھی بقیدی سے آواز آ گئی, تم ہماری دوستی کا دم بھرتے اور دعویٰ کیا, جھوٹا دعویٰ کرتے ہو, ہماری عبادت کو روک کے اپنے بچے کی جانب نگاہ کر رہے ہو. بس اتنا کہنا تھا کہ یا اللہ میری مدد فرما, یہ یا اللہ میری مدد فرما کہنا تھا. بچے نے دم توڑ دیا, بچہ فوت ہو گیا. خود اپنے ہاتھوں سے بچے کو دفنایا, اپنے ہاتھوں سے, ایک ہی بیٹے کو دفنایا. اپنے بچے کو دفنا کر پھر شکریہ ادا کیا, اللہ اب تیری دوستی کے علاوہ اب کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر جل شان. ایک تو یہ روایت ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ کا بیٹا